अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शनीला अमार और मेरे साथ मौजूद है ज़हीर अहमद और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम टाकरा। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को बटन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज हम बात करेंगे कि क्या आईनी तरमीम हो जाएगी। मौलाना साहब ने ग्रीन सिग्नल कोई दे दिया है, तरमीम हो जाती है तो आईनी अदालत का चीफ जस्टिस कौन होगा, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कौन होगा, काजी साहब जा रहे हैं, काजी साहब आ रहे हैं, क्या है वो सब कुछ याद करेंगे। काजी साहब फेवरेट टॉपिक ज़हीर का, तो अस्सलाम वालेकुम ज़हीर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा ज़हीर, मौलाना फजल रहमान के बारे में ज़राए के ज़रिए खबरें आ रही हैं, क्योंकि ज़ाहिर है मौलाना जब आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या कोई बात करेंगे तो फिर या हुकूमत की तरफ से कोई एलामिया आएगा तो हमें पता चलेगा। लेकिन ये जब ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई थी फ़लस्तीन के ऊपर, तो उसके बाद मौलाना एक तस्वीर जारी हुई थी जिसमें मौलाना बैठे हुए थे, नवाज शरीफ बैठे हुए थे और वो बैठे हुए थे आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ और इसहाक डार। तो उसके बाद से फिर ये आनी शुरू हो गई कि मौलाना मान गए हैं, मौलाना ने अपनी पार्टी का भी कोई मसवदा तैयार किया हुआ है, मौलाना उनको देंगे, उनके साथ डिस्कस करेंगे। बिलावल काफ़ी वोकल हैं, कल भी महर के प्रोग्राम में वो बात कर रहे थे। तो बहुत ज़्यादा ये सारा कुछ जो है ना वो चल रहा है। तो क्या नज़र आ रहा है, मौलाना वाकई राज़ी हो चुके हुए हैं? क्योंकि अब परसों से हम ज़राए के ज़रिए ये खबरें सुन रहे हैं, तो आपको क्या लगता है? शनीला, बिल्कुल आपको याद होगा जब आईनी तरमीम इतवार वाले दिन होनी थी और नवाज शरीफ साहब की खबर भी बाकायदा चली थी कि वो मिलने के लिए बिल्कुल मौलाना फजल रहमान, बाद में उन्हें रोक दिया गया था। उन्हें किसी ने कह दिया था कि क्योंकि मौलाना साहब अभी नहीं मान रहे या इस पोजीशन में नहीं है कि वो आपके वैसे बड़ा उजलत में हुआ उजलत में सारा हाँ। तो वो ये बिल्कुल है। अच्छा, अब ये जो खबरें आ रही है ना कि मौलाना साहब मान गए हैं, अब किन टर्म्स एंड कंडीशन पे माने ये कोई नहीं बता रहा। वो उनका अंदर, क्योंकि मैंने कामरान मुर्तज़ा के आज भी 3-4 इंटरव्यू सुने, यानी गुज़िश्ता कल, तो उसके अंदर उन्होंने कहा था कि या मसवदा हमारे पास है जो हमारा मसवदा है, उसके अंदर हमने चेंजिंग की है और मोस्ट पब्लिक आज वो पब्लिक भी हो जाए शायद, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मौलाना साहब कराची से आ जाएँ तो पब्लिक कर देंगे, तो वो आ गए हैं तो वो शायद पब्लिक भी कर दें इसको कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। क्योंकि जब उनसे सवाल पूछा गया ना कि सुना कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोड, ये बड़ा अहम सवाल था, आईनी अदालत की बजाय आप सुना बेंच की वो ला रहे। अब बेंच के लिए तो तरमीम की ज़रूरत उस तरह से होती नहीं है, ठीक है। उसके ऊपर उन्होंने कामरान मुर्तज़ा साहब ने ना यस किया था ना नो किया था। लेकिन अब अगर मौलाना फजल रहमान साहब इस कंडीशन पे माने हैं कि 25 अक्टूबर के बाद लेके आए, इस पे माने हैं काजी फैसल साहब को ना आने दें आगे, दोनों तरफ, उस तरफ भी और इस तरफ भी, तो फिर तो ये हुकूमत तो वो जो चाह रही थी वो नहीं मिला। क्योंकि अंदर से जो खबरें आई थी वही आई थी कि जब फजल रहमान साहब मिले नवाज शरीफ साहब को, नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि काजी साहब को आना चाहिए, इनकी ज़रूरत है इस वक्त ना। तो उसके ऊपर मौलाना फजल रहमान साहब ने कोई इतना ज़्यादा एग्री नहीं किया था। उसके बाद फिर उन्होंने कहा था ठीक है जी, आपकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो भी बताएं। फिर उन्होंने कमेटी और इस हवाले से भी ड्यूटीज़ वगैरह लगाई कि वो करेंगे। हाँ, लेकिन वो कॉन्फ्रेंस में बड़े खुश थे नवाज शरीफ साहब के साथ, तो बड़े वो मिल रहे थे और मौलाना फजल रहमान बड़े डिप्लोमेटिक, जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब हाथ पकड़ के चल रहे थे। तो वो लेकिन ये है कि कल जब बिलावल भुट्टो बात कर रहे थे तो वो तो अभी तक आईनी अदालत की ही बात कर रहे हैं और वो अभी भी इसी की, और वो उनकी बातों से ये लग रहा था कि 25 अक्टूबर से पहले ही करवाना चाह रहे हैं। लेकिन वो ये कह रहे थे कि हम पहले पार्लियामेंट में लाएंगे और 1-2 दिन डिस्कशन करवा लेंगे। अब 16 तक तो कुछ भी नहीं होगा ना, एससीओ की वजह से। उसके बाद अगर 17 को लाते, 18, 19, 20 करवा के 21 को मंजूर भी कर सकते, 25 से पहले उन्होंने जो भी है वो करवाना है। हो सकता है कि मौलाना जो है वो दिखाते कुछ हैं, होता कुछ है मौलाना शनीला। मैं एक चीज पे के ऊपर, लेकिन ये है कि हो सकता है कि अंदर खाते क्या चल रहा है हर बंदा ये, क्योंकि 5 बंदे अगर क्लोज मीटिंग कर रहे हैं तो उस मीटिंग के अखवाल उन 5 बंदों को ही पता होगा या उनके किसी एक करीब को पता होगा। सो हर चीज़ जो है वो ज़राए के ज़रिए ही चल रही है। फजल रहमान साहब की शनीला जो सियासत है, मैं उस दिन भी आपको बताया था, मैं कम से कम जब छोटा था ना, क्योंकि हमारे घर के अंदर ही सारी चीज़ें डिस्कस होती थी, मेरे वालिद साहब हाँ, तो वो फजल रहमान की सियासत को मैं उस टाइम से जानता हूँ। एक चीज़ मैं मुसलसल कह रहा हूँ, मैं अपने जो व्लॉग करता हूँ और इधर भी मैं मुसलसल कहता हूँ, एक चीज़ के ऊपर फजल रहमान बहुत क्लियर है, वो मैं बताता हूँ किस चीज़ के ऊपर। लेकिन जो बिलावल की आपने बात की है ना, बिलावल ने जो कल महर बुखारी साहिबा को परसों इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने एक चीज़ मेरे लिए बड़ी सिग्निफिकेंट थी। पहले वो क्या कह रहे थे कि मेरे लिए काजी फाइजा और जस्टिस मंसूर अली शाह दोनों काबिल एहतराम है, और मेरे लिए उन्होंने अब जो डिफरेंट एक स्टांस लिया ना, वो मेरे लिए बहुत हैरान कौन था। उन्होंने कहा जी, जिस टाइम उन्होंने कहा जी आपके लिए एक, कहते है मेरे लिए एक जैसे हैं, लेकिन अगली बात उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि जस्टिस मंसूर अली शाह जजेस को उस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं जिस तरह काजी फाइज कर सकते। ये मेरे लिए बड़ा अहम था, क्योंकि बिलावल का इस किस्म की लाइन बोलना ये बड़ा अहम था मेरे लिए। अच्छा, अब मैं आता हूँ फजल रहमान साहब पे।
میں اس دن ابھی ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں سارے یوٹیوب میں نام نہیں لیتا, انہوں نے کل میں سن رہا تھا تو میں دیکھ رہا تھا, انہوں نے کہا جی قاضی فائزہ صاحب کے حوالے سے فضل الرحمان صاحب کی ٹیک ہے, لیکن انہوں نے کیا لگایا کہ وہ جو اسلامی یونیورسٹی کے اندر ہوا تو اس کے اوپر سعودیز ناراض ہیں, اور سعودیوں نے کہہ دیا فضل الرحمان کو اس کو. بھائی سعودی جب کسی سے ناراض ہوتے ہیں نا, وہ ان کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس بندے کو نہیں آنا چاہیے, اور آپ کی حکومت کو بھی کہہ سکتے ہیں. وہ فضل الرحمان صاحب کو نہیں کہیں گے, وہ سعودی نے جب کہنا ہوتا تو پھر اوپر سے لے کے نیچے تک سب نے مجھے یاد ہے کہ ایک اینکر بڑے مشہور ہیں, لیڈنگ پروگرام کرتے ہیں 8 بجے کا شو کرتے ہیں, میرے سامنے باجوہ صاحب کی پچھلی اس پہ کال آئی تھی جس دن شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا تھا نا کہ کشمیر کے اوپر سعودی عرب کوئی احتجاج کرتا ہے یا نہیں کرتا, ہم تو جائیں گے آگے. یقین کریں میرے سامنے باجوہ صاحب کی کال آئی اور انہوں نے کہا جی آپ نے اس شاہ قریشی کے منہ کے اندر یہ والا لقمہ ڈالا ہے, اور اس اینکر نے جو جواب دیا نا وہ بڑا زبردست تھا. انہوں نے کہا جی شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے نا وہ اتنے سیزنڈ پولیٹیشین ہیں, انہیں پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کتنی سانس لینی ہے اور کتنی نہیں لینی, وہ سانس بھی سوچ سمجھ کے لیتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ شیر افضل مروت نے جب کہا کہ سعودی عرب نے عمران خان کی حکومت گرائی تو عمران خان نے اس کو شٹ اپ کال دی تھی, بالکل, کیونکہ سعودی عرب سے کوئی تعلقات خراب نہیں کرنا چاہتا. اور پھر سعودی سے بڑے عرصے تک عمران خان کے ساتھ انڈائریکٹلی یہ اسٹیبلشمنٹ بھی اور شاہ محمود قریشی کے ساتھ ناراض رہے ہیں بڑے عرصے تک. اچھا یہ جو کہہ رہے ہیں سعودی والا نہیں تھا, میں پہلے دن سے شنیلا آپ کو کہہ رہا ہوں, میں کبھی بھی میں فضل الرحمان صاحب کی سیاست کو پریڈکٹ نہیں کرتا. میں نے کہا کہ میں 88 سے جانتا ہوں, ایک چیز کے اوپر میں مسلسل پریڈکٹ کرتا آ رہا ہوں, اور دیکھیں آج بھی آپ کو لگ رہا ہے نا کہ قاضی فائزہ صاحب نہیں آئیں گے. اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ نون لیگ نہیں لانا چاہ رہی, اور یہ بھی وجہ نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نہیں لانا چاہیے. اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ فضل الرحمان صاحب ختم نبوت والا کیس, اور اس کے بعد جب میں نے بات کی تھی اس کے اگلے دن آگے غفور حیدری صاحب نے بھی بیان دے دیا. ایک صحافی ہیں اور جن سے مولانا صاحب نے اینکر سے ملاقات کی تھی تو اس نے بعد میں مولانا صاحب سے ملاقات اکیلے میں کی تھی ان کے جانے کا. اس کا کہنا ہے کہ مولانا صاحب کو کوئی مسئلہ نہیں ہے قاضی فائز عیسیٰ سے. اس کا یہ کہنا ہے کہ اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے قاضی فائز عیسیٰ سے, انہوں نے حکومت کی دوڑے لگوانی ہیں. نہیں دیکھیں شنیلا, یہ میں ان کی بات کر رہی ہوں نا, دیکھیں اب رہ گئے, آج ہوگی ہے, آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں جناب صاحب 10 تاریخ ہو گئی ہے. ہاں جی 10 اکتوبر میں ہم بیٹھے ہیں, پیچھے رہ گئے 15 دن, 3 دن ایس یوز اس کی نکال دو, شنگھائی کانفرنس, تعاون کانفرنس کی. اچھا اب ہو جائے گا نا, پتہ چل جائے گا. اگر وہ صحافی کہہ رہے ہیں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, اگر قاضی فائزہ صاحب نہیں آتے دونوں جگہ پہ نا, تو سمجھ لیں کہ صرف اور صرف ان کے رستے کی جو رکاوٹ تھے وہ فضل الرحمان تھے, نہ حکومت تھی. پیپلز پارٹی کا میں نے آپ کو پہلے بتا دیا, بلاول نے کھل کے آگے کہہ دیا. ایک ہمارے سینئر صحافی کورٹ کے رپورٹر نے کہا کچھ دنوں تک منصور علی شاہ کا جو ہے نا وہ نوٹیفیکیشن آ جائے گا سپریم کورٹ کا. لیکن ایک اور سیزن صحافی تھے, انہوں نے کہا کہ جسٹس امین الدین بنیں گے آئینی عدالت کے سربراہ. نہیں وہ تو پھر کوئی بھی بن سکتا نا, لیکن میں کہہ رہی ہوں انہوں نے یہ کہا کہ جسٹس امین الدین, کیونکہ کل رانا ثناء اللہ نے یہ بات کہی ہے, مجھے نہیں پتا کس کے پروگرام میں پرسوں کہی ہے انہوں نے, اور کل میں نے اخبار میں دیکھا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ قاضی نے ایکسٹینشن لینے سے بھی انکار کر دیا, اور انہوں نے کہا کہ میں نے آئین عدالت کا بھی چیف جسٹس نہیں بننا. یہ رانا ثناء اللہ کی بات تھی. اچھا ایک اور ٹاپک ہے, فیس سیونگ بھی دے رہے ہیں ویسے رانا, چلیں جی جس نے فیس سیونگ دینی جس طریقے سے اب مخصوص نشستوں کا کر دو, الیکشن کمیشن, جتنی جلدی میں قاضی فائزہ صاحب نظر آ رہے ہیں نا کوئی بھی نہیں. بالکل فیس سیونگ, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, انہیں جتنا شوق چڑھا ہوا ہے نا, جی جی بالکل, انہیں جتنا شوق چڑھا ہوا ہے, جن کو شوق چڑھے ہوتے ہیں نا وہ باجوہ کی طرح ڈیٹ بن کے ایکسٹینشن لے لیتے ہیں. ججوں میں تو پہلی دفعہ ہی ہونا تھا نا, ججوں میں ایسی نام ہی کیوں آیا بھائی اس کا, ان کو تو پہلے دن کہہ دینا چاہیے تھا کہ میں اس روایت کو قائم رکھنا چاہتا ہوں کہ میں آج تک سپریم کورٹ کے اندر کسی کو توسیع نہیں ملی آج تک, تو میں کیوں لوں توسیع, ان کو تو پہلے دن انہوں نے لی, انہوں نے پہلے دن سے کہا, پہلے دن سے نہیں کہا. ایک سیکنڈ رکیں, ہولڈ آن, آپ کو یاد ہے منڈے کا دن تھا, سب ججوں کو مل رہی ہے تو پھر انہوں نے اپنا اکیلے کا نہیں کہا تھا, سب ججوں کا کہا, اس سب میں اور ان کو کلیریفیکیشن بھی دینی پڑی کہ کتنے تسی ہیں نا سمجھ لینا منو نہیں چاہیے, منو چاہیے ہے, لیکن جب آپ چیف آف آرمی اسٹاف کی کرتے ہو ایک کی کرتے ہو, میں سب کے. ایک اور ٹاپک ہے میں جلدی سے ڈسکس کرنے جاتی ہوں, ڈکی بھائی کا نام سنا ہوا ہے آپ نے؟ ہاں نام سنا, میں دیکھا کبھی نہیں, بچے کر رہے ہوتے ہیں اس کا. ہاں جی, تو وہ ڈکی بھائی ہیں, تو سنا کہ ان کو اور ان کی بیوی کو اس وقت گرفتار کر لیا گیا, اور اس کی ریزن یہ بتائی گئی کہ ان کی بیوی نے انسٹاگرام پہ ایک ویپن لگا کے تو حکومت کے خلاف کچھ جذباتی نعرے وغیرہ لگائے تھے, تو اس چکر میں ان کو جو ہے گرفتار کر لیا ڈکی بھائی کو. تو وہ بڑی آج کنٹروورسی, ڈکی بھائی کو ڈک لیا گیا, تو آج بڑی ٹویٹر کے اوپر کنٹروورسی. تو میں نے جا کے دیکھا ڈکی بھائی کیا ہے, تو دیکھ کے تھوڑی مایوسی ہوئی, اور مجھے بھی بڑے حیرت بھی ہوئی کہ اتنے زیادہ سبسکرائبر ہیں اتنے اس قسم کے کانٹینٹ جو چل رہا ہے اس کے اوپر.
تو ڈکی بھائی کی بیوی اگر اپنے آپ کو ایک سیلیبریٹی سمجھ رہی ہے کہ میاں کے 8.9 ملین سبسکرائبر ہیں، تو کیا آپ کو ہتھیار لہرا کے اس قسم کے سلوگن حکومت کے خلاف لگانے چاہیے؟ پھر تو ریاکشن تو آئے گا، جب ریاکشن آئے گا پھر آپ مظلوم بن جائیں گے. نہیں، یہ چیزیں تو انہیں خود بھی دیکھنی چاہیے کہ اس ٹائم جو چل رہا ہے اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر، جس طرح ایکس وغیرہ بھی بند ہے اور جس طریقے سے پابندیاں آ رہی ہیں سامنے، تو انہیں تھوڑی احتیاط کرنی چاہیے تھی. دوسرا آپ ہتھیار لہرا کے تو پھر وہ نہیں کرتا. اصل میں شنیلا ایک چیز ہے، میں ایک چیز بتاؤں، ہم یہاں پہ ہر کسی کو تنقید کا نشانہ بھی بنا لیتے ہیں. یہ سلیکشن آف ورڈ بھی ہوتا ہے اور یہ ایک طریقہ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ تھوڑا سا اگر آپ کا میڈیا کے ساتھ تعلق ہے نا، اور جرنلسٹک پوائنٹ آف ویو سے اگر تعلق ہے، تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ ہے. یہ لوگ آتے ہیں پتہ نہیں کس طریقے سے، ان کو پتہ کک ہوتا ہے کوئی نہیں، پھر جب سرپرائز ملنا شروع ہوتے ہیں بعد میں کہ اوہو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، پھر یہ ٹریننگ کی ضرورت ہے. وہ دیکھیں گے نا کہ میں اتنی بڑی سیلیبریٹی، میرے 8.9 ملین سبسکرائبر، اور مجھے گرفتار کر لے. لیکن آپ کو تھوڑا سا، میں نے کرائم رپورٹر سما پہ تھے، اور انہوں نے کل ان کا میں نے سنا تھا، تو انہوں نے بیٹھ کے جو تھا نا وہ ساری ڈیٹیل کل، مطلب ان کو جب گرفتار کیا گیا تو انہوں نے بتایا گیا تھا. تو میں نے آج صبح کہا، کل صبح وہ گرفتار ہوئے تھے، تو انہوں نے اس پہ ساری ڈیٹیل بتائی تھی، کیونکہ لوگ کہہ رہے تھے کہ مریم نواز پہ تنقید کرنے پہ ہو، لیکن انہوں نے آ کے بتایا، لیکن ایک چیز اور بھی ہے، انہوں نے آ کے بتایا تھا کہ انسٹا پہ ان کی وائف نے یہ کیا ہے، اور آپ جیل میں بیٹھے دونوں ایک دوسرے پہ بلیم کر رہے ہیں تمہاری وجہ سے تمہاری. ایک چیز اور بھی ہے شنیلا، کہ جو پابندیاں لگا رہے ہیں نا اس قسم کی، وہ ان کو اتنا زیادہ انسیکیور بھی اپنے آپ کو فیل نہیں کرنا چاہیے کہ کسی نے کوئی پوسٹ لگا دیا تو پتہ نہیں کیا ہو گیا. لیکن میرے خیال میں وہ اگر وہ اپنے آپ کو پبلک پراپرٹی سمجھ یا سیلیبریٹی ہے تو ان کو بہت سوچ سمجھ کے چلنا چاہیے. چلیں ناظرین، پھر جو معاملات ہوں گے آپ کے سامنے ہم لے کے، ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.